صدام حسین کو اکثر بغداد کا قصائی کہا جاتا ہے، لیکن یوں کہیے کہ وہ ایک ایسا چرواہا تھا جو خود کو ذبح خانے تک لے گیا۔ باقی آمروں کی طرح اس کی حکمرانی ظلم، جارحیت اور تشدد سے بھرپور تھی، لیکن وہ ہٹلر یا اسٹالن جیسے آمروں سے ایک لحاظ سے مختلف تھا۔ وہ ان چیزوں میں کامیاب ہوا جو وہ یا تو کر نہ سکے یا کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ صدام کا مطلب ہے وہ جو مقابلہ کرتا ہے، اور یہ ایک موضوع نام ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی سازشوں، جنگوں اور دھوکہ دہی سے بھرپور تھی۔ میرے حکم پر اتحادی افواج نے ان مخصوص اہداف پر حملہ شروع کر دیا ہے جو صدام حسین کی جنگی صلاحیت کو کمزور کریں گے۔ بالا آخر اس ہونے پر مجبور ہوا اور ایک ویران کھیت کے اندر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گڑھے سے برآمد ہوا۔ لیکن کیا اس کا انجام اچانک ہوا یا اس کے آثار پہلے ہی نظر آ رہے تھے؟ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ صدام کی کہانی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ تاریخ کیسے کام کرتی ہے۔ جب ہم صدام حسین کے عروج اور پاگل پن کے زوال کا جائزہ لیتے ہیں، 28 اپریل 1937 کو صدام پیدا ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا بھائی اور والد کینسر کے سبب وفات پا چکے تھے۔ اس کی ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کے پیٹ میں شیطان ہے۔ اس نے نہ صرف بچے کو ضائع کرنے کی کوشش کی بلکہ خودکشی کی کوشش بھی کی۔ جب وہ پیدا ہوا تو ماں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے ماموں کے ہاں پلا۔ بعد میں جب ماں نے دوبارہ شادی کی تو وہ واپس آ گیا، لیکن CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق سوتیلے باپ کے ہاتھوں اسے مسلسل مارا جاتا رہا، یہاں تک کہ صبح اٹھانے کے لیے بھی مار پیٹ ہوتی۔ شاید یہی بچپن کے زخم تھے جنہوں نے اسے مکمل طور پر ایک مظلوم کو ظالم میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بغداد بھاگ گیا۔ یہاں سڑکیں تھی، بجلی تھی اور سب سے بڑھ کر ایک باپ جیسا سایہ، اس کا ماموں۔ ماموں ایک سخت گیر سنی اور 1941 کی اینگلو عراقی جنگ کا سابق فوجی تھا۔ اسی کے اثر سے صدام کی سیاسی تربیت اور تشدد میں دلچسپی بڑھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، عراق کو برطانیہ نے ہاشمی خاندان کو سونپ دیا، لیکن جلد ہی عوام نے اسے کٹھ پتلی حکومت کہنا شروع کر دیا۔ 1941 میں رشید گیلانی نے ناری جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مدد سے بغاوت کی، مگر ایک ماہ بعد برطانوی اتحادی فوجوں نے باشعت واپس بحال کر دی۔ یہ صدام کے بچپن کے وہ سال تھے جب ہر طرف بغاوتیں، بغاوت کی ناکامیاں اور بد اعتمادی کا ماحول تھا۔ ماموں نے اسے قوم پرستانہ نظریات سے بھرے اسکول بھیجا۔ گھر پر بھی وہ پمفلٹ لکھتا جیسے خدا نے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، فارسی یہودی۔ یہ نسل پرستانہ زہر صدام کے ذہن میں اتارا گیا۔ ہائی اسکول کے بعد صدام نے 3 سال تک قانون پڑھا، مگر 20 سال کی عمر میں چھوڑ دیا اور باس پارٹی میں شامل ہو گیا، جو اس کے ماموں کی بھی جماعت تھی۔ اس پارٹی کا خواب تھا ایک یک جماعتی عرب ریاست۔ 1958 میں جنرل عبد الکریم قاسم نے بادشاہت کا تختہ الٹا اور عراق کو جمہوریہ قرار دیا، مگر جب وہ پان عربی نظریات سے پیچھے ہٹنے لگا تو باس پارٹی نے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کوشش میں صدام بھی شامل تھا۔ ان کا منصوبہ ناکام ہوا، وہ خود زخمی ہوا اور جب بھاگنے لگا تو پتہ چلا کہ ڈرائیور بیک گیم کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مصر فرار ہو گیا اور وہاں قانون کی تعلیم مکمل کی، مگر 1963 میں رمضان انقلاب کے ذریعے قاسم کو قتل کر دیا گیا۔ باس پارٹی اقتدار میں آئی، لیکن صرف 9 مہینے بعد ایک اور بغاوت نے حکومت گرا دی۔ 1968 میں ایک اور کامیاب بغاوت کے بعد باس پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی۔ اب کے بار صدام کو ایک موقع میں دوبارہ اقتدار اس کے رشتہ دار
احمد حسن البکر نے کی تھی۔ البکر نے اسے سلامتی کا سربراہ بنایا، جہاں اس نے حراست، تفتیش اور تشدد کے تمام گر سیکھے۔ صدام نے 107 قسم کے اذیتی طریقے ایجاد کیے: بجلی کا جھٹکا، پانی میں ڈبونا، سگریٹ سے آنکھیں جلانا۔ اس نے اپنے قبیلے کے جاہل مگر وفادار نوجوانوں کو گاڑیاں، پیسے اور گھروں سے خریدا اور ان سے گینگ بنوائے۔ 1979 میں صدام نے البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور خود صدارت سنبھال لی۔ اس کے بعد جو منظر پیش آیا وہ شاید کسی بھی آمر کی تاریخ کا سب سے ڈراؤنا لمحہ تھا۔ ایک ہفتے بعد صدام نے پارٹی ارکان کو اجلاس کے لیے بلایا۔ سب اندر داخل ہوئے تو ٹی وی کیمرے لگے تھے اور صدام سگار پی رہا تھا۔ ایک شخص مائک پر آیا اور سازش کا اعتراف کیا۔ جھوٹا۔ پھر اس نے ایک فہرست پڑھی۔ ہر نام پر ایک شخص اٹھا۔ ایک شخص مائک پر آیا اور سازش کا اعتراف کیا۔ جھوٹا۔ پھر اس نے ایک فہرست پڑھی۔ ہر نام پر ایک شخص اٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ فائرنگ اسکواڈ کے لیے لوگوں نے کھڑے ہو کر وفاداری کے نعرے لگانے شروع کیے۔ صدام نے سب کچھ خاموشی سے سنا، سگار پیتا رہا۔ صدام نے تیل کی صنعت قومی ملکیت میں لی، اسکول، اسپتال اور سڑکیں بنوائی، مگر اسی کے ساتھ اس نے 14 جھوٹے الزامات پر لوگوں کو پھانسی دی، ان میں یہودی بھی شامل تھے۔ پھر 1980 میں ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب آیا۔ یہ شیعہ تھے اور عراق کی اکثریت بھی شیعہ سنی۔ صدام کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے ایران پر حملہ کیا، سوچا 3 ہفتوں میں جیت جائے گا۔ جنگ بنا لیا، امریکہ، روس، عرب ریاستیں سب ایک ساتھ۔ اتحادی افواج نے صدام کو شکست دی لیکن اقتدار سے نہیں ہٹایا۔ اس نے اندرونی بغاوتوں کو کچل دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دنیا اس سے تنگ آ چکی تھی۔ 3 ہفتے میں صدام کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایک کھیت میں چھپے گڑھے سے پکڑا گیا، مقدمہ چلا، مجرم ثابت ہوا اور پھانسی دی گئی۔ وہ مرنے سے پہلے کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن جلاد نے پہلے ہی لیور کھینچ دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔